السلام علیکم۔ ایک دفعہ کسی جنگل میں 20 مزدور لکڑیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ خاموش موسم اچانک طوفان کا روپ اختیار کر لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کی آمد ہونے لگتی ہے، مگر وہ مزدور بدستور لکڑیاں کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں کیونکہ انہیں جلد از جلد اپنا کام پورا کرنا ہوتا ہے۔ اچانک آسمانی بجلی اپنی خوفناک آواز کے ساتھ زمین کا رخ کرتی ہے، جسے دیکھ کر مزدور اپنا کام چھوڑ کر قریب بنے ایک جھوپڑی نما کمرے میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمانی بجلی بار بار اس جھوپڑی کی طرف آتی ہے مگر بغیر نقصان پہنچائے واپس چلی جاتی ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر ان مزدوروں میں سے ایک کہتا ہے، شاید ہم میں سے کسی ایک پر بجلی گرنا چاہتی ہے، اسی لیے تو بار بار ہماری جانب آ رہی ہے۔ ایسا کرتے ہیں، ہم میں سے ایک ایک کر کے جھونپڑی سے باہر جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، اس طرح جس پر بجلی گرنی ہوگی گر جائے گی تاکہ ہم تو سکون کا سانس لے سکیں۔ اس طرح ایک ایک کر کے مزدور باہر جاتے ہیں اور انتظار کر کے واپس اندر چلے آتے ہیں، اگر کسی پر بجلی نہیں گرتی۔ اب باری آتی ہے 20ویں شخص کی، تو سب کو یقین ہو جاتا ہے یہی ہے جس کی وجہ سے بجلی بار بار ہماری طرف آ رہی ہے۔ اب اسے بھی یقین ہو جاتا ہے کہ صرف میں ہی بچا ہوں، یقیناً بجلی میرے لیے ہی آتی ہے مجھے ہلاک کرنے۔ یہ سوچ کر وہ باہر نہیں جاتا۔ سارے مزدور زبردستی اسے باہر بھیجتے ہیں۔ جو ہی وہ باہر جاتا ہے، آسمانی بجلی آ کر سیدھا جھونپڑی پر جا لگتی ہے اور 19 کے 19 مزدور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وہ 20واں بچ جاتا ہے، گویا اسی 20ویں کی وجہ سے باقی 19 بچے ہوئے تھے، جبکہ 19 اسے نحوست کی علامت سمجھ رہے تھے۔ اس پوری کہانی کا مقصد یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کسی چیز کا قصوروار گردان رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے اس سبق کے قصوروار ہم خود ہوں، اور دوسری طرف ہم کسی اور کی وجہ سے پریشانی اور مصیبتوں سے بچتے آ رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ ایک سوداگر نے اپنے دوست سے جو ایک جہاز کا کپتان تھا پوچھا، تمہارے والد بزرگ نے کیسے وفات پائی؟ کپتان نے کہا، آپ میرے والد کی نسبت خاص کر کے کیا پوچھتے ہیں؟ میرے آباء و اجداد سب ڈوب کر مرتے ہیں، اس واسطے کہ صدہا پشت سے جہاز رانی کا پیشہ ہمارے خاندان میں ہے۔ سوداگر نے کہا، تم کو ڈر نہیں لگتا کہ تم بھی ایک دن باپ دادا کی طرح ڈوب کر ہی مرو گے؟ کپتان نے کہا، بے شک ڈوبنے کا خوف تو ہے، لیکن موت سے گریز کہاں ہو سکتا ہے؟ بھلا آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے آباء و اجداد کیسے مرے؟ سوداگر نے جواب دیا، گھر میں مرے اور کہاں مرے؟ کپتان نے کہا، آپ نہیں ڈرتے کہ اس گھر میں آپ کو بھی مرنا ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ آدمی خشکی میں رہے یا دریا میں، موت سے کسی کو نجات نہیں۔